بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر بے شمار جگہوں پر قیامت کی نشانیاں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح احادیث پاک کے اندر قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق تکوینی امور کے ساتھ ہے، یعنی کائنات، اس کا نظام درم برم کر دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جو ہیں وہ بکھر جائیں گے، زمین جو ہے وہ ہموار اور میدان کی صورت میں کر دی جائے گی، اور اسی طرح پہاڑ جو ہیں وہ ڈنکی ہوئی روئی کے بگولوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد دیکھیں، کردار کو دیکھیں، افعال کو دیکھیں، اعمال کو دیکھیں اور احادیث پاک کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح ہم لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہیں، اور کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی نشانیاں ہمارے ارد گرد، ہمارے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت جو ہے وہ کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت امانتیں وہ ضائع کر دی جائیں گی۔ عرض کی، یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب نااہل لوگ جو ہیں وہ حکمران بن جائیں گے اور مسلمانوں کے ملکی اور ملی معاملات کا اختیار ان کے سپرد کر دیا جائے گا تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، جب تم میں سے بہترین لوگ تمہارے حکمران ہوں اور تمہارے آپس کے جو معاملات ہیں وہ اجتماعی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ طے پا جائیں تو تمہارا زمین کے اوپر رہنا زمین کے اندر رہنے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے زندگی میں خیر ہے۔ اور جب تم میں سے بدترین لوگ حکمران بن جائیں تو تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور معاملات کی باغ دوڑ عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو تمہارا زمین کے اندر چلے جانا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2266۔ یعنی پھر زندگی میں خیر نہیں کہ جب معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور مالدار جو ہیں وہ بخیل ہو جائیں تو پھر یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب قومی خزانے کو ذاتی مال بنا لیا جائے، قومی امانتوں کو غنیمت سمجھ کر لوٹا جانے لگے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے، دین کا علم دنیا سنوارنے کے لیے جو ہے وہ حاصل کیا جائے، ایک شخص اپنی بیوی کا فرما بردار ہو اور ماں کا نافرمان ہو جائے، جیسے کہ آج کے دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ایک شخص اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور رکھیں، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں یعنی جھگڑے ہوں، جیسے کہ آج کے دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں عالی شان ہیں، نمازیوں سے خالی ہیں، اور جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں کہ دن رات وہ لڑائی جھگڑے کے اندر مصروف رہتے ہیں، علماء کی بے عزتی کرتے ہیں، بدکار شخص قبیلے کا سردار بن جائیں، قوم کی جو ہے اقتدار کے لگام کمینوں کے ہاتھ میں آ جائیں، اور معاشرے میں کسی شخص کی علم، اس کے علم، کردار، شرافت اور دیانت کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی شخص کی عزت جو ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، شراب نوشی عام ہو جائے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں، اور گانے جو ہیں وہ عام ہو جائیں،
جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی جو ہے وہ کس طرح عام ہے، کس طرح نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ اپنے جسموں کی نمائش کر رہے ہیں اور طرح طرح کے گانے گا رہے ہیں، اور آلات غنا عام ہو جائیں، آلات موسیقی عام ہو جائیں، اور اس امت کے پچھلے اپنے پہلوں پر لان تان کریں، تو پھر تم اس وقت کا انتظار کرو جب سرخ ہوائیں چلیں گی، زلزلے آئیں گے اور زمین میں دنسا دیے جاؤ گے، صورتیں جو ہیں وہ بگاڑ دی جائیں گی، پتھر برسائے جائیں گے، قیامت کی نشانیوں کا اس طرح پے در پہ ظہور ہوگا جیسے ایک تسبیح کی لڑی کے ٹوٹ جانے سے اس کے دانے ایک ایک کر کے گرتے ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2211۔ صورتوں کے مسخ ہونے کی ایک شکل تو وہی ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا، اور دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی کوئی عزت اور احترام نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کردار، دیانت، شرافت، امانت اور علم اور تقوی یہ عزت کا باعث ہے، یا حدیث پاک کی روح سے دہشت گردی اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت باعث تکریم ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس قوم میں خیانت غالب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمن کا رعب جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سے برکت جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اور جو قوم حق کے خلاف فیصلے کریں تو اس کے اندر خون ریزی جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد شکنی کریں اس کے اوپر دشمن جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 1670۔ پھر ایک جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک عام لوگوں کو کسی خاص شخص یا طبقے کی بدعملی کی سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو کسی خاص شخص کی بدعملی کی سزا نہیں دیتا، مگر جب حالات یہاں تک پہنچ جائیں کہ لوگ اپنے درمیان برائیوں کو پھیلتا پھولتا دیکھیں اور ان کو روکنے کی اجتماعی قوت رکھنے کے باوجود نہ روکیں، اور جب اجتماعی بے حسی اور لا تعلقی اس درجے تک پہنچ جائے تو پھر خواص کی بدعمالیوں کی سزا عوام کو بھی ملتی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 17720۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اس بستی میں تیرا فلاں انتہائی متقی بندہ جو ہے وہ بھی موجود ہے کہ جس نے کبھی پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی، کہ جس نے کبھی پلک جھپکنے کی مقدار بھی نافرمانی نہیں کی، اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سمیت اس بستی کو الٹ دو، کیونکہ میری ذات کی خاطر اس کا چہرہ کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا۔ شعب الایمان حدیث نمبر 7188۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے دین اسلام کی حدود پامال ہوتی رہیں، منکرات کا چلن عام ہوتا رہا، لیکن ان برائیوں کو روکنے کی عملی کاوش تو دور کی بات ہے، حدود الہی اور دینی اقتدار کی پامالی پر اس کی جبین کبھی شکن آلود نہیں ہوئی، صرف اپنی عبادت، ذکر و اذکار، تسبیحات اور درود میں مشغول رہا، یعنی اپنے حال میں مست رہا، اور برائیوں کو مٹانے کے حوالے سے اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ایک مسلمان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کو ادا کرنے سے قطعی طور پر غافل اور لا تعلق رہا۔ اور ساتویں حدیث پاک آج کے درس کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قتل و غارت جو ہے وہ عام ہو جائے گی، نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ وہ مقتول کو
کس جرم میں قتل کر رہا ہے، اور نہ مقتول کو معلوم ہوگا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے، جب دو مسلمان آپس میں لڑیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہوں تو ظاہر ہے ان میں سے ایک کو کامیابی ملے گی اور دوسرا مارا جائے گا۔ اور چونکہ ارادہ قتل کے عزم صمیم میں دونوں برابر ہیں، لہذا دونوں جہنم کے حقدار ہوں گے۔ یقیناً قاتل کی سزا مقتول سے زیادہ ہے، لیکن مقتول بھی سزا سے نہیں بچے گا۔ اگر کوئی شخص کسی ظالم، حملہ آور، ڈاکو یا لوٹ مار کرنے والوں یا عصمت دری کرنے والوں کے مقابلے کرتے ہوئے اپنی جان، مال یا آبرو کی تحفظ میں ظلماً مارا جائے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اسے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے اور ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔